फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और आज जैसा कि आपके सामने केस स्टडी ऑफ मुख्तारा माई, ये मुख्तारा माई केस साल 2002 के बाद मंजर आम पे आया। जेंडर स्टडीज़ का पेपर था जिसके अंदर ये सवाल पूछा गया, जिसकी वजह से मैंने इस प्रेजेंटेशन को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। चैनल मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सवाल था, एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चरल and direct forms of violence against women in the Pakistani society by highlighting the case study of मुख्तारा माई। CSS जेंडर स्टडीज़ का पेपर साल था 2019। तो चलते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या है, ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता क्या है और इसकी क्या क्या किस्में हैं, ये सारा का सारा देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस भी इसको रिकग्नाइज़ करती है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, VAW, also known as gender based violence, GBV भी कहलाता है, gender based violence, and sexual and gender based violence, SGBV। ये इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। वायलेंस परपेट्रेटेड बाय इंडिविजुअल्स जैसे कि रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, एसिड थ्रोइंग, रिप्रोडक्टिव करेक्शन, फीमेल इन्फेंटिसाइड, पेरेंटल सेक्स सिलेक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव वायलेंस एंड मॉब वायलेंस। फिर हार्मफुल कस्टमरी और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी वायलेंस की कैटेगरी में आती है, जैसे कि ऑनर किलिंग, डावरी वायलेंस जिसे हम जहेज़ या दहेज कहते हैं, उसके हवाले से। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जिसको आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये एक सर्कमसेशन है ख़वातीन के अंदर, औरतों की, ठीक है जी। मैरिज बाय एबडक्शन ऑफ फोर्स्ड मैरिज। तो चलते हैं, युआन गार्टिंग नॉर्वेजियन प्रोफेसर थे जिन्होंने सबसे पहले ये स्ट्रक्चरल वायलेंस की टर्म को जो है वो कॉइन किया था 1969 के अंदर। युआन गार्टिंग कहते हैं कि वायलेंस है, इसको वो कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरीज़ के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखें तो पर्सनल और डायरेक्ट वायलेंस है, उसके बाद स्ट्रक्चरल और इनडायरेक्ट वायलेंस, और फिर कल्चरल और सिंबॉलिक वायलेंस है। इसी को मैंने इधर तस्वीर के ज़रिए से समझाने की कोशिश की है कि आप यहाँ देख सकते हैं ट्रायंगल बना हुआ है, जिसको कि युआन गार्टिंग जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि कल्चरल और सिंबॉलिक वायलेंस है, यानी कि जिसको आप कल्चरल वायलेंस कह सकते हैं, और फिर इसको सिंबॉलिक वायलेंस। तो इसके अंदर उसने एग्जांपल दी है कि फीमेल सर्कमसेशन इन ज्यूज़, यानी कि रिमूवल ऑफ लैबिया, जेनिटल म्यूटिलेशन भी कहलाती है, कि औरतों की लस्ट की फीलिंग है उसी को ख़त्म कर दो ताकि ना उसमें कोई जिनसी ख्वाहिश हो और ना ही वो किसी के लिए फ़साद का सबब बने। यानी कि उसकी फ़ीमेल सर्कमसेशन इस तरह से कर दी जाती है कि वहाँ पे उसके अंदर कोई सेक्सुअल डिज़ायर ना रहें, और जब उसमें सेक्सुअल डिज़ायर नहीं रहेंगी तो वो किसी के लिए ख़तरे का सबब नहीं होगा। तो ठीक है जी, तो ये इसके अंदर होता है, फीमेल सर्कमसेशन के अंदर उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स को ख़त्म कर दिया जाता है, जो एक तरह से उसके लिए जुल्म है। ये कल्चरल वायलेंस की एक किस्म है, वैसे तो बहुत सारी और भी हो सकती हैं। इसके बाद वो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि यानी कि जो कल्चरल या सिंबॉलिक वायलेंस है, इसी की जड़ों से निकलते हैं 2 पौधे, जिसमें एक डायरेक्ट वायलेंस है और एक इनडायरेक्ट वायलेंस है। तो वो डायरेक्ट वायलेंस को कहते हैं कि इसकी एग्जांपल ये है कि बीटिंग अ वुमन बाय हस्बैंड, यानी घर के अंदर कोई भाई, कोई मर्द, कोई शौहर अगर वो अपनी बीवी को मारता है तो ये किस्म है डायरेक्ट वायलेंस की, यानी कि किसी ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया, घुसा मार दिया, लात मार दिया, कुछ भी। डायरेक्ट वायलेंस का मकसद है कि आप डायरेक्ट उसको बीट करें, ठीक है। जो इनडायरेक्ट वायलेंस का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट वायलेंस जो है ना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो जाती है कि अगर आप यहाँ पे देखें स्ट्रक्चरल वायलेंस जिसको आप कह रहे हैं, इसी को इनडायरेक्ट वायलेंस कह रहे हैं, कि लेक ऑफ बेसिक राइट्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, यानी कि आप औरतों के बेसिक राइट्स को ख़त्म कर दें और वहाँ पे आप बात करें कि उनको ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की, या ऐसा सोचा या ऐसा माना जाए कि औरतों को बेहतरीन हेल्थ की ज़रूरत नहीं है या बेहतरीन एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है उनके राइट्स को ख़त्म करना है, या इसी तरह के और भी बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल दी है। युआन गार्टिंग जो है वो कहते हैं कि ऑल 3 आर इंटरकनेक्टेड एंड इनसेपरेबल एंड री इन्फोर्स ईच अदर, यानी कि वो इसको बाकायदा एक्सप्लेन करते हैं, और वो कहते हैं कि कल्चरल वायलेंस री इन्फोर्स करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वायलेंस को। फिर उन्होंने इसी चीज़ को इस तरह से किया है कि डायरेक्ट वायलेंस को उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट वायलेंस जो है वो री इन्फोर्स करता है कल्चरल और स्ट्रक्चरल वायलेंस को,
پھر انہوں نے اسی طرح سے کہا کہ اسٹرکچرل وائلنس ری انفورس کرتا ہے کلچرل اور ڈائریکٹ وائلنس کو. تو یعنی کہ تینوں ایک دوسرے کو ری انفورس کرتے ہیں, اور یہ انہوں نے اس پورے کے پورے ٹرائنگل کے اندر سمجھانے کی کوشش کی ہے. بہرحال آئی ہوپ کہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. آگے چلتے ہیں. یون گالٹنگ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ وین ون ہسبینڈ بیٹس his wife, there is a clear case of personal violence, but when 1 million husbands keep 1 million wives in ignorance, there is structural violence. یہ ایک structural violence کی قسم اس نے سمجھانے کی کوشش کری کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے, کوئی بھی تھپڑ مارتا ہے, تو یہ تو ایک ڈائریکٹ وائلنس ہے, لیکن جب لاکھوں شوہر اپنی بیویوں کے رائٹس سے دور رکھتے ہیں, ان کو اگنورنس میں رکھتے ہیں, ان کو ایجوکیشن نہیں ہوتی, ان کو انفارمیشن نہیں ہوتی ہے, تو یہ جو ہے وہ اسٹرکچرل وائلنس کی بہترین قسم ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واٹ آر دا نیگیٹو افیکٹس آف وائلنس. ہم جب اس وقت بات کریں وائلنس اگینسٹ وومن کے یقیناً امپیکٹس آتے ہیں, تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہت ساری ڈیزیزز جو ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں. ایک مینٹل ٹراما ہے, کرونک ڈیزیز ہو سکتی ہیں لائک ہارٹ ڈیزیز, ایسما, اسٹروک, کینسر. ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ ہو سکتی ہے, PTSD ایک ڈیزیز کہلاتی ہے, اسٹریس ہے, انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اور اسی طرح سے متعلق اور ڈیزیزز بھی موجود ہیں, امپیکٹ ہو سکتی ہیں اسٹرکچرل وائلنس کا. ٹھیک ہے جی. سوسائٹی اور وائلنس اگینسٹ وومن کا کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیے, فرسٹ یہ کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر آپ کو زیادہ پرابلمس اور سگنیفیکنٹلی نظر آتے ہیں کہ وومن اور گرلز اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہیں, ایسا مانتی ہیں کہ وہ تیار ہیں کہ ان کے اوپر میل, ان کا جو پارٹنر ہے, ان کا انٹیمیٹ پارٹنر ہے, اس کے وائلنس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں, اس کے وائلنس کے اگینسٹ بھی کوئی آواز نہیں اٹھاتی. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ یہ کہ یہ لانگ رننگ پیٹرن ہے, یہ کوئی آج سے نہیں ہے, صدیوں سے جو ہے یہ سوسائٹی کا حصہ ہے. اور تیسری بات, میں نے یہاں پاکستانی سوسائٹی کے حوالے سے کچھ فگر ڈال دی ہیں کہ 70 to 90% پاکستانی وومن فیس انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ایٹ لیسٹ ونس ان دیئر لائفز. پاکستانی عورت کو یعنی کہ 100 میں سے 90 عورتیں اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ہسبینڈ کے ہاتھوں پٹتی ضرور ہیں. تو آگے چلتے ہیں. اب جو کہ اس کا دوسرا حصہ تھا کہ مختارہ مائی کیس کیا ہے, تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ, اور میں نے یہ سارا کا سارا ڈیٹا لیا ہے. یہ بیسیکلی میں نے اعتزاز احسن صاحب کا ایک آرٹیکل تھا جو کہ جنگ نیوز کے اندر شائع ہوا 25 فروری 2021 کو. اس کے علاوہ ڈیلی ٹریبیون کا بھی کچھ ڈیٹا ہے میں نے اس کے اندر لیا ہوا ہے, تو میں نے مختلف اخبارات سے اس کو لے کے یہاں پہ پٹ کیا ہے, اور اس میں میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. مختارہ مائی اصل نام مختارہ بی بی. 21 سال گزر جانے کے بعد بھی مختارہ مائی آج بھی انصاف ملنے کی امید لگائے ہیں. ٹھیک ہے جی. 2002 ساؤتھ پنجاب میرا والا نامی ایک گاؤں میں جو ملتان سے 120 کلومیٹر دور ہے, جہاں اس وقت کی 30 سالہ مختارہ مائی طلاق کے بعد اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی تھی, اس علاقے کے مستی قبیلے نے مختارہ کے 12 سالہ بھائی شکور کے ساتھ ریپ کیا, اور پھر شکور پر ہی الٹا یہ الزام لگایا کہ اس نے سلمہ نامی ایک 26 سالہ لڑکی سے زیادتی کی ہے. اور یوں یہ بات پنچایت میں لے جائی گئی, جہاں جون 2002 میں پنچایت نے یہ فیصلہ دیا کہ سزا کے طور پہ مستی قبیلے کے 4 افراد شکور کی بہن یعنی کہ مختارہ مائی سے ریپ کریں گے. اور پھر وہاں ایسا ہی کیا گیا, بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی ہوا. یعنی کہ آپ سوچیں کہ ایک تو اس لڑکے کے اوپر ایک جھوٹا الزام ڈالا گیا, دشمنی ظاہر سی بات ہے, وہاں پہ علاقے کے اندر اس طرح کی دشمنیاں ہوتی ہیں, اور اس لڑکے کے اوپر پہلے الزام لگایا گیا, اور اس کو پہلے تو خود اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, اور پھر اس لڑکے پہ الزام لگا دیا گیا کہ اس نے کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جب اس کو وہاں کے علاقے کی پنچایت میں لے جایا گیا, تو اس پنچایت نے فیصلہ کیا دیا, بجائے اس کے کہ اس لڑکے کے ساتھ کوئی سزا کا معاملہ ہوتا, اس لڑکے کی بہن کو سزا کے لیے جو ہے منتخب کیا گیا کہ اس لڑکے کی بہن کے ساتھ بھی ریپ کیا جائے, کیونکہ اس لڑکے نے کسی کی بہن کے ساتھ ریپ کیا تھا. تو یہ تو ایک بہت ہی خطرناک قسم کی سزا تھی. اور بہرحال یہ ہوا, اور زمین بھی ہلی, آسمان بھی ہلے, لیکن ایسا ہو گیا. مختارہ مائی کی ماں نے پولیس سے بالآخر رجوع کیا, بعد میں حالات نے پلٹا کھایا اور یہ کیس میڈیا میں آ گیا, اور یوں یہ ایک پروفائل کیس بن گیا. بعد میں زیادتی کرنے والے 14 مشتبہ افراد میں سے 6 کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گینگ ریپ کے الزام میں موت کی سزا سنائی, اور 8 کو رہا کر دیا. بعد میں 2005 میں لاہور ہائی کورٹ نے عدم ثبوت
یعنی مختارہ مائی کا کنوارا پن ثابت نہ ہونے کی بنا پر 5 ملزمان کو رہا کر دیا. اب یہ عدالتی سسٹم ہے, اگر آپ اس پورے کیس کو پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے, کیونکہ مختارہ مائی تو ایک شادی شدہ طلاق یافتہ عورت تھیں, وہ اپنا کنوارا پن کیسے ثابت کرتی. اب وہ میڈیکل کی پوری ایک سسٹم ہوتا ہے میڈیکو لیگل کا, اور اس میڈیکو لیگل کے جو سسٹم ہے اس کے تحت مختارہ مائی اپنے جرم کو, اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکیں, اور ایک مجرم کی سزا کو عمر قید میں بدل دیا گیا. یاد رہے کہ مختارہ مائی پہلے ہی طلاق یافتہ تھیں, اور یوں ہائی کورٹ نے ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر ایسا کیا. بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا, اور مختارہ مائی اور ان کے وکیل اعتزاز احسن کی اپیل مسترد ہوئی. مختارہ مائی آج کل کیا کر رہی ہیں؟ تو اب مختارہ مائی پورے دنیا میں ہی جانی جاتی ہیں, ایک سماجی کارکن کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں, اور یہ کہ انہوں نے 18 سال 3 اسکول چلائے, اور وہ اب تک 3 اسکول بنا کر حکومت کو عطیہ کر چکی ہیں. کرونا کے باعث فنڈ کی کمی کی وجہ سے یہ اسکول انہوں نے حکومت کے حوالے کیے. ناصر عباس گبول سے مختارہ مائی نے 2009 میں شادی کی. یہ ایک پولیس آفیسر ہیں جو کہ اس کیس میں مختارہ مائی کے ساتھ رہے, اور بعد میں انہوں نے مختارہ مائی سے شادی کی. مختارہ مائی کے 3 بچے ہیں, بڑی بیٹی 10ویں جماعت میں, دوسری 7ویں, جبکہ بیٹا 5ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے. تو یہ میری پریزنٹیشن تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیے گا. تھینک یو ویری مچ.